کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے سب سے مشکل امتحان کو پاس کرنے کا راز یا یا کسی فیل ہوتے ہوئے بزنس کو بچانے کا طریقہ کسی بہت مہنگی دوائی یا بہت زیادہ ذہانت میں نہیں چھپا؟ ہاں، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ بالکل، بلکہ ان سب کا حل صرف ایک خالی کاغذ اور ایک قلم میں ہے۔ مطلب یہ سننے میں شاید کسی سستے سیلف ہیلپ ٹوٹکے جیسا لگتا ہو، جی، عام طور پر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی کھوج لگانے والے ہیں۔ ہم نے نفسیاتی ریسرچ، بزنس بلاگز، کلینکل سٹڈیز اور یہاں تک کہ اخلاقی کہانیوں کو ملا کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ محض اپنے خیالات کو کاغذ پر لکھ لینے کی سادہ سی عادت کیسے کام کرتی ہے۔ اور ہم خاص طور پر ڈاکٹر جیمز پنے بیکر کی ریسرچ اور کہانی سنانے کے کچھ زبردست طریقوں پر بات کریں گے، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ بظاہر مختلف موضوعات دراصل انسانی سوچ کی ایک ہی کڑی کا حصہ ہیں۔ بالکل، اور اس گہری گفتگو کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ چھوٹی سی عادت زندگی کے پیچیدہ ترین مسائل کیسے حل کر سکتی ہے۔ یہ موضوع ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو آج کی اس معلومات کی بھرمار میں، یعنی انفارمیشن اوورلوڈ میں الجھن کا شکار ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بزنس کا مسئلہ الگ ہے، پڑھائی کا الگ ہے اور جذبات کا بالکل الگ، لیکن جب ہم ان تمام ذرائع کی تہہ میں جاتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسانی دماغ ان سب جگہوں پر ایک ہی طرح کی الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ جب معلومات بہت زیادہ ہو جائیں تو دماغ ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا واحد حل مسئلے کو واضح کرنا ہے۔ چلیں اسے تھوڑا اور کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلے کو واضح کرنے سے آخر ہوتا کیا ہے۔ ہماری اس ریسرچ میں ایک اصول کا بار بار ذکر آیا ہے جسے کڈلمس لا کہا جاتا ہے۔ ہاں، کڈلنز لا۔ تو یہ اصول کیا کہتا ہے؟ اس اصول کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ یہ اصل میں جیمز کلیول کے ایک ناول کنگ ریٹ کے ایک خیالی کردار سے منسوب ہے۔ اچھا، ایک خیالی کردار سے؟ جی، اور اس کا بنیادی تصور بہت سادہ ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کو واضح طور پر لکھ لیا جائے تو وہ آدھا حل ہو جاتا ہے۔ یعنی آدھا کام تو بس لکھنے سے ہی ہو گیا؟ بالکل، چارلز کیٹرنگ نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کی تھی۔ اور اگر ہم ساحل بلوم کے آرٹیکل کو دیکھیں تو اس میں البرٹ آئنسٹائن کا ایک بہت مشہور قول پیش کیا گیا ہے۔ آئنسٹائن کا قول وہ کیا ہے؟ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر انہیں کوئی مشکل ترین مسئلہ حل کرنے کے لیے صرف 1 گھنٹہ دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ تو آئنسٹائن نے کہا کہ وہ 55 منٹ مسئلے کو سمجھنے اور اسے واضح کرنے میں لگائیں گے۔ 55 منٹ؟ ہاں، اور صرف 5 منٹ اسے حل کرنے میں۔ لیونارڈو دا ونچی اور تھامس ایڈیسن بھی بالکل یہی کرتے تھے۔ وہ اپنے سوالات کو مسلسل نوٹ بکس میں لکھتے رہتے تھے۔ 1 منٹ رکیں، مجھے اس بات پر تھوڑا اعتراض ہے۔ مطلب 55 منٹ صرف مسئلے کو سمجھنے میں؟ آج کی تیز رفتار دنیا میں یہ تو سیدھا سیدھا وقت کا ضیاع لگ رہا ہے۔ جب وقت کم ہو تو فوراً کچھ کرنا چاہیے نا؟ بظاہر یہ وقت کا ضیاع لگتا ہے، لیکن دراصل یہ وقت بچانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ وہ کیسے؟ جب دماغ کو کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو اسے فوری طور پر کچھ حل کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ جب ہم بنا سوچے سمجھے کسی حل کی طرف بھاگتے ہیں تو ہمیں ایک جھوٹا سکون ملتا ہے کہ ہم نے کچھ کر لیا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ ہم غلط مسئلے پر محنت کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، بغیر سوچے سمجھے کسی غلط حل پر کام کرنا دراصل زیادہ وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔ جب تک دماغ میں گھومتی ہوئی الجھن کاغذ پر نہیں آتی، ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ صحیح، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا۔ ہاں، کیسی مثال؟ دیکھیں، اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میری طبیعت خراب ہے اور وہ بیماری کی درست تشخیص کیے بغیر مجھے کوئی بھی دوائی دے دے تو چاہے وہ کتنی ہی مہنگی دوائی کیوں نہ ہو، اثر نہیں کرے گی۔ 100% درست۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ اصول عملی زندگی یا کام کی جگہ پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ بزنس میں لوگ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم لینا راس کے ایک زبردست بلاگ کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ کارپوریٹ دنیا میں لوگ اکثر مسئلے کی جڑ سمجھے بغیر بس حل کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، جیسے فرض کریں ایک مینیجر آ کر کہتا ہے کہ ہمیں ایک نیا سافٹ ویئر سسٹم چاہیے۔ اب سب لوگ نیا سسٹم ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ سسٹم پرانا ہوگا تو نیا چاہیے نا؟ خرابی یہ ہے
کہ ہمیں ایک نیا سسٹم چاہیے، یہ دراصل مسئلے کی تعریف نہیں ہے، یہ تو ایک حل ہے جو پہلے ہی فرض کر لیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ تو واقعی حل ہے۔ بالکل، انہوں نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ پرانے سسٹم میں اصل مسئلہ کیا تھا، کیا وہ سلو تھا یا لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آ رہا تھا۔ یہاں ہیومن سینٹر ڈیزائن کام آتا ہے۔ ہیومن سینٹر ڈیزائن، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم جرنی میپس یا ایمپتھی انٹرویوز کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم صرف علامتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اصل مسئلے تک پہنچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان حقیقت میں کیا محسوس کر رہا ہے۔ تو یعنی ہم وقت بچانے کے چکر میں اصل مسئلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے ذرائع میں یہ بھی پڑھا کہ جی میٹ کے امتحان میں بھی یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ جی بالکل، جی میٹ کے طریقہ کار پر بھی ریسرچ موجود ہے۔ لیکن امتحان میں تو پہلے وقت بہت کم ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی بیٹھ کر مسئلہ لکھنے لگ جائے تو پیپر کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں، امتحان میں جب طالب علموں کے سامنے کوئی لمبا اور مشکل سوال آتا ہے تو ان کا دماغ اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ اسے کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں۔ صحیح۔ وہ اپنے دماغ میں ہی سب کچھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں۔ لیکن جو کامیاب طالب علم ہوتے ہیں وہ مشکل سوالات کو اپنے الفاظ میں دوبارہ لکھتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ سوال کو کاغذ پر اتار لیتے ہیں؟ ہاں، وہ غیر ضروری معلومات کو نکال دیتے ہیں، خاکے یا ڈائیگرامز بناتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو کنڈلنز لاء کے مطابق وہ آدھے حل تک ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی سمجھ میں آتی ہے، ہم اپنے دماغ کی ریم کو خالی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اگر یہ اتنا ہی فائدہ مند ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، مطلب لوگ اسے کرنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ اگر مسئلہ لکھنا اتنا ہی آسان ہے تو ہم سب یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں مینٹل زون کے ایک آرٹیکل سے ملتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا دماغ اسے جذباتی تکلیف سے بچانے کے لیے انکار کا سہارا لیتا ہے، جسے ہم ڈینائل کہتے ہیں۔ ڈینائل؟ ہاں، کس چیز کا ڈینائل؟ سچائی کا سامنا کرنے کا۔ جب ہم کوئی مسئلہ کاغذ پر لکھتے ہیں تو ہمیں سچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مینیجر اپنے پروجیکٹ کی ناکامی کا الزام مارکیٹ پر ڈال دیتا ہے تاکہ اسے اپنی غلطی نہ ماننی پڑے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ حریفوں میں کچھ کر دیا یا مارکیٹ خراب تھی۔ وہ یہ نہیں لکھ پاتا کہ میری حکمت عملی غلط تھی۔ اسی طرح رشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ رشتوں میں کیسے؟ لوگ اپنے رویے کو دیکھنے کے بجائے یہ مان لیتے ہیں کہ آج کل تو سب مرد یا عورتیں ہی خراب ہیں۔ وہ اپنی خامیوں کو کاغذ پر لا کر تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کمرے کا کچرا قالین کے نیچے چھپا دیں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ کچرا نظر تو نہیں آتا لیکن وہ وہیں موجود رہتا ہے اور آہستہ آہستہ یعنی بدبو پھیلانے لگتا ہے۔ یا جیسے میرے لیپ ٹاپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی خراب فائل چل رہی ہو جو بیٹری ختم کر رہی ہو۔ بالکل، اور ماہرین ایک بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم ہر وقت بس درست ثابت ہونا چاہتے ہیں یا ہم مؤثر بننا چاہتے ہیں؟ تو جب ہمت کر کے کوئی شخص اس جذباتی تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ مطلب قالین اٹھا لیا، اب کیا کریں؟ یہاں سے ہم تھراپیوٹک جرنلنگ کی طرف آتے ہیں۔ تھراپیوٹک جرنلنگ؟ جی، یونیورسٹی آف وسکونسن کی انٹیگریٹو ہیلتھ ریسرچ اور ڈاکٹر جیمز پنے بیکر کے طریقہ کار نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ڈاکٹر پنے بیکر کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے ایک ایکسپریسو رائٹنگ پروٹوکول بنایا ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے۔ اس میں لگاتار 4 دن تک روزانہ 15 سے 20 منٹ کے لیے کسی بھی جذباتی یا تکلیف دہ واقعے کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے۔ مسلسل 4 دن؟ ہاں، اور شرط یہ ہے کہ بغیر گرامر یا ہجوں کی پرواہ کیے لکھنا ہے۔ جو ذہن میں آ رہا بس لکھتے جانا ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ اس کے حیرت انگیز جسمانی فوائد ہیں۔ کیا واقعی محض کاغذ پر کچھ الفاظ لکھنے سے جسم پر اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل پڑ سکتا ہے۔ نہیں، مطلب میں مانتا ہوں کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس سے دمہ جیسی جسمانی بیماری یا کینسر کے مریضوں پر اثر پڑتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ مکمل طور پر سائنسی ہے۔ جب کوئی صدمہ پیش آتا ہے تو ہمارے جذبات دماغ میں، خاص طور پر ایمگڈالا میں پھنس جاتے ہیں۔
एमिगडाला, ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम होता है ना? जी हाँ, और इसकी वजह से जिस्म मुसलसल दबाव यानी स्ट्रेस का शिकार रहता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं। इससे मुदावती निज़ाम कमज़ोर होता है और जिस्म में सोजिश पैदा होती है। और यही सोजिश दमा या जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों की वजह बनती है। बिल्कुल, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम अपने दिमाग के मंतिकी हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मुतहर्रिक करते हैं। जज्बात को अल्फाज का रूप देने से वो बोझ हल्का होता है। अरे वाह! जिस्म का अलार्म सिस्टम बंद हो जाता है, मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है, दमा के मरीजों के फेफड़ों की कारकर्दगी बेहतर होती है और जोड़ों के दर्द में कमी आती है। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। तो क्या हर किसी को आज ही बैठकर अपना सबसे बड़ा सदमा लिखना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, यहाँ एक बहुत अहम तनबीह है। माहिरीन सख्ती से मना करते हैं कि बहुत बड़े सदमे के फौरन बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जज्बात बहुत कच्चे होते हैं और ये मजीद तकलीफ दे सकता है, और अगर लिखते हुए शदीद बेचैनी हो तो फौरन रुक जाना चाहिए। ये तरीका शिफा के लिए है, खुद को आजियत देने के लिए नहीं। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने। अच्छा, तो हमने सदमे से शिफा पाने की बात कर ली, लेकिन जब हम अपने मसाइल को समझ लेते हैं तो हम उन्हें दूसरों तक कैसे पहुंचाएं? इसके लिए हम कहानी सुनाने के तरीके की तरफ आते हैं। हाँ, क्योंकि लोग जब अपने मसाइल बताते हैं तो अक्सर बात समझ ही नहीं आती, वो इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए टिम रोनिया के कहानी सुनाने के तरीके का जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने बताया है कि किसी भी वाक्य या कहानी को सिर्फ 5 लाइनों में तरतीब दिया जा सकता है। सिर्फ 5 लाइनों में? जी, ये 5 लाइनों का एक फॉर्मूला है। वो 5 लाइनें कौन सी हैं? पहली लाइन है सूरत हाल, यानी हालात क्या हैं। दूसरी है ख्वाहिश, कि किरदार क्या चाहता है। तीसरी है तसादुम या रुकावट। अच्छा, यानी मसला क्या है? हाँ। चौथी लाइन है तब्दीली और 5वीं लाइन है नतीजा। क्या हम इसकी कोई मिसाल ले सकते हैं? यकीनन, हम मशहूर फिल्म द लायन किंग की मिसाल लेते हैं। हाँ, वो तो सबने देखी है। तो पहली लाइन सूरत हाल, सिम्बा एक शहजादा है जो खुशी से रह रहा है। दूसरी लाइन ख्वाहिश, वो एक बहादुर बादशाह बनना चाहता है। और तीसरी लाइन रुकावट होगी, यानी उसके बाप की मौत हो जाती है और वो डरकर भाग जाता है। बिल्कुल सही। फिर चौथी लाइन तब्दीली, वो बड़ा होकर वापस आता है और हालात का सामना करता है। और आखिरी लाइन नतीजा, वो अपना हक वापस लेकर तवाज़ुन कायम करता है। अरे वाह, पूरी फिल्म सिर्फ 5 लाइनों में आ गई। लेकिन मेरा एक एतराज है। जी बताएं। क्या महज 5 लाइनों में महदूद होना इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को कम नहीं कर देता? मतलब इतनी तफसीलात जो होती हैं वो सब गायब हो गई? ये एक आम तासुर है, लेकिन दरअसल ये 5 लाइनें एक खाका हैं, एक ब्लूप्रिंट। ये इंसान को गैर ज़रूरी तफसीलात में गुम होने से बचाती हैं। आपका मतलब है जैसे कैमरा के लेंस या एडिटिंग की ट्रांजिशंस पर वक्त ज़ाया करने के बजाय असल कहानी पर तवज्जो दी जाए। बिल्कुल। हुदूद या कंस्ट्रेंट्स दरअसल ख्यालात को ज़्यादा वाज़ेह करती हैं। उससे आपका पैगाम सीधा अगले बंदे तक पहुंचता है। सही। तो अब तक हमने देखा कि मसले को लिखना, जज्बाती शिफा पाना और कहानी को वाज़ेह करना कितना अहम है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अपने लिए है? नहीं, और यहीं पर हमारी गुफ्तगू का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। यूट्यूब की अखलाकी कहानियों पर मबनी हमारा आखिरी जरिया हमें अपनी ज़ात से निकालकर मुआशरे की तरफ ले जाता है। वो कैसे? देखें, हर मुश्किल दरअसल एक सबक है जो इंसान को मजबूत बनाती है। जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही तारीख बनाते हैं। इस सिलसिले में एक बहुत प्यारी कहानी है, नाबीना आदमी के चिराग की। आहा, नाबीना आदमी का चिराग? ये कहानी क्या है? एक नाबीना शख्स रात के अंधेरे में अपने हाथ में एक रोशन चिराग लेकर निकलता है। रास्ते में एक शख्स उससे पूछता है कि तुम तो देख नहीं सकते, फिर ये चिराग क्यों उठाया हुआ है? तो इसने क्या जवाब दिया? उस नाबीना शख्स ने मुस्कुराकर कहा कि ये चिराग मेरे लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए है, ताकि लोग अंधेरे में मुझसे टकरा ना जाएं और उनके लिए रास्ता रोशन रहे। कमाने, यानी अगर हम इसे अपनी गुफ्तगू से जोड़ें तो बात बहुत गहरी हो जाती है। बिल्कुल। जब हम किडलिंस लॉ के जरिए अपने मसाइल को कागज़ पर लाते हैं, पीने बेकर की जर्नलिंग के जरिए जज्बाती सेहत पाते हैं और 5 लाइनों से अपनी बात वाज़ेह करते हैं, तो हम दरअसल मुआशरे के लिए एक चिराग जला रहे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। हम अपने तल्ख तजर्बात से सीखकर दूसरों की राह में रुकावट बनने के बजाय उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं।
हम उन्हें बताते हैं कि हम इस अंधेरे से कैसे निकले। वाकई, तो आज हमने देखा कि महज एक खाली कागज और कलम हमारी जिंदगी को किस तरह बदल सकते हैं। बिजनेस के उलझे मसाइल से लेकर हमारी जिस्मानी और दिमागी सेहत तक सब कुछ इस एक सादा सी आदत से जुड़ा है। जी, और सबसे बढ़कर ये कि हम अपने तजुर्बात से दूसरों के लिए रोशनी बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस गहरी गुफ्तगू को ख़त्म करें, एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। जी, वो क्या? अगर हमारे वो मसाइल जिन्हें हमने अब तक कागज़ पर नहीं उतारा, हमारी ज़िंदगियों और सेहत को इस कदर खामोशी से कंट्रोल कर रहे हैं, तो ज़रा सोचिए वो कौन सा एक मखसूस मसला है जो आज उसी वक्त दिमाग के किसी अंधेरे कोने में छुपा है और जिसे आज ही एक खाली कागज़ पर लिखे जाने की अशद ज़रूरत है।